علی محمد بھائی ہیں، معلوم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے رمضان کے اندر مسجد کے اندر لوگ افطاری وغیرہ بھیجتے ہیں، افطاری کا سامان روزدار کے لیے، تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ غیر روزے دار بھی لوگ جو علاقے کے ہوتے ہیں، مسجد کے آس پاس رہتے ہیں، ان کا روزہ نہیں ہوتا تو وہ لوگ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، یا ایسے بچے کے جو بالغ ہوتے ہیں، سمجھ والے ہوتے ہیں اور وہ اس افطاری میں شامل ہوتے ہیں، تو ان کو کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے؟ یعنی روزے دار کی افطاری کو بغیر روزے دار جو کہ مسجد میں آئی ہے اس کا کھانے کا حکم کیا ہے؟ مسئلہ دراصل یوں ہے کہ جو افطاری مسجد کے اندر دی جاتی ہے مسلمانوں کے ذریعے سے، تو اس کے اندر جو ہے وہ ایک قسم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال کو وقف کرنا ہوتا ہے، ہبہ کرنا ہوتا ہے، اور مال وقف کے اور اسی طریقے سے جتنی بھی یہ زکوٰۃ وغیرہ کے جو رقم دینے کے یا کوئی مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے کے جو مسائل ہیں نا، وہ اتنے آسان ہیں نہیں جتنے لوگوں نے اس کو سمجھ رکھا ہے یا بنا رکھا ہے، یا پھر یہ کہ اس میں جتنی سنجیدگی یہ لوگ نہیں لیتے، تو یہ اس قسم کے مسئلے نہیں ہیں۔ مثلاً یہ کہ جو مال وقف کا ہوتا ہے نا، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دے دیا گیا، اگرچہ مسجد میں صحیح، تو اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ جس مد کے لیے دیا گیا، یعنی جس فائدے کے لیے دیا گیا، اسی میں وہ صرف کیا جائے گا، اسی میں جو ہے اس کا جو ہے نا اصراف ہوگا، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی مثال ایسا سمجھیں کہ اگر کوئی میں 1 روپیہ مسجد کے اندر دینا چاہوں اور میں یہ کہوں کہ یہ مسجد کی تعمیر کے لیے ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اب مسجد کی کمیٹی پر لازم ہے کہ اس روپے کو مسجد کی تعمیر ہی میں لگائے، اگر وہ مسجد کی لوٹا یا چٹائی بھی خریدیں گے تو اس سے جائز نہیں ہے۔ تو اس قسم کے مسائل سے لوگوں کو واقف ہونا چاہیے کہ اس سے زندگی میں پالا بھی پڑتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر بھی حرام اور حلال کے بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں۔ تو اب جو وقف کا مال ہوتا ہے وہ اسی صرف میں جائے گا جس کام کے لیے دیا گیا ہے۔ تو اب یہ جو افطاری ہوتی ہے یہ بھی ایک قسم سے مال ہی ہے۔ تو جب کسی بندے نے مسجد کے اندر افطاری بھیجی تو افطاری بھیجنا یہ مطلقاً روزے دار ہی کے لیے ہوتا ہے، غیر روزے دار کا اس میں تصور نہیں ہوتا۔ انڈرسٹوڈ ہے کہ جو شخص مسجد میں مغرب کے وقت میں افطاری دے رہا ہے وہ خاص روزے والوں کے لیے دے رہا ہے۔ اگر بغیر روزے والوں کے لیے دینا ہوتا تو پھر یہ رمضان کے علاوہ بھی دے سکتا تھا۔ تو لہٰذا جب کسی نے مسجد میں افطاری بھیجی تو وہ اس لیے بھیجی کہ روزے دار اس کو جو ہے نا وہ کھائیں گے۔ اب اس میں اگر کوئی اور شخص شامل ہو جاتا ہے جس کا روزہ نہیں ہے تو پھر یہ اس کا کھانا جو ہے وہ حرام ہے۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر فرمایا کہ یہ افطاری یعنی جو روزدار کے لیے ہو، اس کو غیر روزے دار کا کھانا یہ حرام ہے، کہ یہ مال جو ہے وہ یتیم کے مال کے مثل ہوتا ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے مال کو کھانے کے لیے فرمایا کہ یہ لوگ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور جلد ہی یہ جہنم کے اندر جائیں گے۔ اب اس کے اندر پریشانی کیا ہے کہ جیسے یتیم کا مال کھانے سے مراد یہ ہے کہ اب جیسے میں نے اس کو مسجد میں ہبہ کیا افطاری کو کہ یہ اس کو روزے دار کھائیں، اب وہاں پر پہلے سے 50 روزے دار بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ جو افطاری ہے یہ ان سب میں ڈیوائیڈ ہوگی، یعنی ساری افطاری مل کے روزے دار کھائیں گے۔ اب اگر اس کے اندر 10 لوگ ایسے بھی بیٹھے ہیں کہ جن کا روزہ نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ اگر وہ 10 نہیں ہوتے تو ان 10 کی خوراک ان 50 میں جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہونی تھی، یعنی وہ لوگ کھاتے۔ اب ان 10 کے بیٹھنے سے ان کا ایک ایک لقمہ ہی صحیح مگر ان کے کھانے میں کمی آئی، تو یہ جو انہوں نے روزے دار کا ایک طریقے سے حق لیا یا یہ جو کھایا، تو ایک طریقے سے یہ مثل یا یتیم کے مال کی مثل ہے کہ جیسا یتیم کا مال آپ چاہے مکمل کھائیں یا اس میں سے کچھ حصہ کھا جائیں، تو دونوں صورتوں میں گناہ ہے۔ تو اس لیے غیر روزے داروں کو اس بات کا خیال زیادہ رکھنا چاہیے کہ مسجد کی افطاری میں آپ شامل نہ ہوں۔ اور اس میں دوسری بات ایک قوم کو دھوکہ دینے والی اور جھوٹ بھی ہوتی ہے، کیونکہ جتنے لوگ مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ سب ایک دوسرے کو روزہ دار سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اب ان کے بیچ میں غیر روزہ دار بیٹھا ہوتا ہے، لوگ اس کو بھی روزہ دار سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایک قسم سے لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، یعنی اپنے فعل سے اس طرح بن کے دکھاتا ہے کہ یہ بھی روزے دار ہے، اور اس کو وہاں بننا بھی اس لیے پڑتا ہے کیونکہ یہ پہلے کچھ وہاں کھا نہیں سکتا، حالانکہ گھر سے کھا پی کے چلتا ہے۔ تو ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اس طرح مسجدوں میں کرتے ہیں۔ اچھا، یہ اب ان دنوں میں زیادہ صورت پیش آتی ہے، جیسے ابھی الوداع کا روزہ ہوگا یا چاند رات وغیرہ کا، تو اس میں کیونکہ اکثر افطاری مسجد کے اندر زیادہ ہوتی ہے، تو ایسی صورتوں میں یہ لوگوں کی تعداد یعنی غیر روزے داروں کی مسجد میں کھانے کے لیے بڑھ جاتی ہے، اگرچہ یہ جائز نہیں ہے اور ان کا کھانا یہ حرام ہے۔ لہٰذا یہ کہ ابھی الوداع روزہ بھی جلدی آنے والا ہے، تو ہو سکتا ہے مسجد میں زیادہ بھیڑ بڑھ جائے، تو اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں کہ شاید کوئی اس سے رک جائے، اگر کسی نے ایسا معاملہ کرا ہے تو وہ اس سے جو ہے وہ رک جائے۔ ہاں، اگر کسی کا ایسا مسئلہ ہے کہ جیسے گھر کے اندر ہیں، گھر کی فیملی کے اندر، اس کے اندر غیر روزے دار شامل ہو، گھر والے بھی جانتے ہیں
کہ اس کا روزہ نہیں ہے کسی بیماری کے سبب یا کسی دوسرے سبب، اور وہ ان کی افطاری میں یعنی مالک کی افطاری میں شامل ہے، کیونکہ وہ گھر کا فرد ہے، تو وہاں ایک بات جو ہے وہ الگ ہوتی ہے، کسی فرد کی الگ سے یعنی افطاری ہو یا دعوت ہو۔ لیکن جو مسئلہ ہے وہ مسجد کے اندر ہبہ کرنے کا ہے، کہ مسجد کے اندر جو وقف کیا جاتا ہے نا، اس مال کی ذمہ داری بہت زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا وقف کے مال کو اس طرح اپنے خرچ میں نہ لایا جائے۔ اب مال وہ رقم کی صورت میں ہو یا افطاری کی صورت میں، بہرحال یہ کہ جو مسجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دے دیا گیا وہ جو ہے وہ وقف ہوگی، اور جس کی چیز کے لیے ہے اسی چیز میں افطار استعمال ہوگا، تو لہٰذا روزے دار کے لیے جو افطاری وقف کی گئی ہے اسے روزہ دار ہی کھائے اور غیر روزہ دار اس کو نہ کھائے۔ اچھا، اب کمیٹی کے ممبر جو ہوتے ہیں، جیسے ان کو معلوم اس بارے میں نہیں ہوتا کچھ بھی کہ کون اس میں روزہ دار ہے کون نہیں، تو اس میں ان پہ کوئی شکایت والی بات یعنی کوئی گناہ والی بات نہیں ہے، کیونکہ وہاں تو مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو پہچان بھی نہیں سکتے اور کوئی بولتا بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ یہ افطاری غیر روزہ داروں کو کھانا حرام ہے، یہ گناہ گار بھی ہوں گے، توبہ بھی کرنی پڑے گی، اور یہ کہ آئندہ اس بات کا خیال بھی رکھیں کہ اس قسم کی کسی افطاری کے اندر جہاں روزے دار کے لیے خاص ہو شامل نہ ہو، کہ اس میں ایک جھوٹ اور دھوکہ دینے والی صورت بھی موجود ہے۔